بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فرمایا کہ روزہ کی حالت میں خوف خدا، فرمایا کہ اس خوف خدا کا تجربہ کر کے دیکھ لے کہ اس دور میں بھی آدمی کتنا ہی فاسق اور فاجر اور گناہ گار ہو اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لے، اب شدید گرمی پڑ رہی ہے، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، زبان باہر کو آ رہی ہے، کمرہ بند ہے اور کمرے میں اکیلا ہے، کوئی دوسرا شخص پاس موجود نہیں اور کمرے میں فریج موجود ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے۔ اس وقت اس انسان کا نفس یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اس شدید پیاس کے عالم میں ٹھنڈا پانی پی لوں، لیکن کیا آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی کوئی مسلمان ایسا ہے جو اس وقت فریج میں سے پانی نکال کر گلاس میں ڈال کر پی لے؟ وہ ہرگز پانی نہیں پیے گا، حالانکہ اگر وہ پانی پی لے تو کسی بھی انسان کو کانوں کان خبر نہ ہوگی اور کوئی اس کو لعنت ملامت بھی نہیں کرے گا، اور دنیا والوں کے سامنے وہ روزہ دار ہی رہے گا، اور شام کو باہر نکل کر لوگوں کے ساتھ افطاری کھا لے تو کسی شخص کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے روزہ توڑ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پانی نہیں پیے گا۔ اب بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو اس کو بند کمرے میں پانی پینے سے روک رہی ہے؟ اللہ کے خوف کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں جو اس کو روک رہی ہے، چونکہ ہمیں روزہ رکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، اس لیے اس عادت کے نتیجے میں وہ خوف کارآمد ہو گیا۔ اب شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح روزہ کی حالت میں بند کمرے میں اللہ کا خوف تمہیں پانی پینے سے روک رہا تھا، بالکل اسی طرح اگر نگاہ کا شدید تقاضا پیدا ہو رہا ہے کہ وہ غلط جگہ نگاہ پڑ جائے تو اس شدید تقاضے کو بھی اللہ کے خوف سے دبا کر اس نگاہ کو روک لو۔ اسی طرح غیبت کرنے یا جھوٹ بولنے کا شدید تقاضا پیدا ہو رہا ہے تو جس طرح روزے کی حالت میں اللہ کے خوف سے پانی پینے سے رک گئے تھے، اسی طرح یہاں بھی غیبت اور جھوٹ سے رک جاؤ۔ یہ ہے اللہ کا خوف۔ یہ جب دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کسی بھی حالت میں اللہ کی مرضی کے خلاف کام نہیں کرتا۔ یہ خوف خدا شریعت میں مطلوب ہے۔ آگے فرمایا کہ جنت کس کے لیے ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ کیا عجیب الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا کہ میں کسی دن اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوں گا تو کس منہ سے اپنے پروردگار کے سامنے جاؤں گا، اور یہ خوف اتنا شدید پیدا ہوا کہ اس خوف کے نتیجے میں اس نے اپنے نفس کو ناجائز خواہشات پر عمل کرنے سے روک لیا، تو ایسے انسان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور ایسے ہی انسان کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ آگے فرمایا کہ جنت کے ارد گرد مشقت ہے۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو اللہ جل شانہ نے ان چیزوں سے گھیر رکھا ہے جو انسان کی طبیعت کو ناگوار معلوم ہوتی ہے، یعنی مشقت اور محنت والے کام جو طبیعت پر بار معلوم ہوتے ہیں، ان سے جنت کو گھیرا ہوا ہے۔ گویا کہ اگر تم ان ناگوار کاموں کو کر لو گے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو، اس کے نتیجے میں ناجائز خواہشات پر عمل کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی اور جنت حاصل ہو جائے گی، اور یہ خوف اس درجے کا ہو کہ اپنے ہر کام اور ہر قول کے اندر یہ دڑکا لگا ہو کہ یہ کہیں میرے مالک کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے خوف کا یہ عالم تھا کہ ان کو اس وقت تک چین نہیں آتا تھا جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے اوپر سزا جاری نہ کرا لیتے۔ پھر جب اس خوف میں ترقی ہوتی ہے تو پھر یہ خوف صرف اس بات کا نہیں ہوتا کہ ہم سے گناہ نہ ہو جائے، بلکہ پھر اس بات کا بھی خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ جل شانہ کی شایان شان ہے یا نہیں، وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ گویا کہ وہ شخص ایسے اعمال بھی کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا والے اعمال ہیں، لیکن وہ ڈر رہا ہے کہ کہیں یہ عمل اللہ تعالیٰ کی برگاہ کے شایان شان نہ ہو اور اس عمل میں کوئی گستاخی اور بے ادبی نہ ہو گئی ہو۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا
کہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ عمل کرتا رہے اور ڈرتا رہے۔ قرآن کریم نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو رات کے وقت بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت بھی دل خوف سے خالی نہیں ہوتا، بلکہ اپنے پروردگار کو خوف کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ میرا عمل اللہ کے حضور پیش کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ نیک بندوں کا حال۔ ایک دوسری جگہ پر نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، یعنی اللہ کے نیک بندے رات کے وقت بہت کم سوتے ہیں، بلکہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں، لیکن جب سحری کا وقت آتا ہے تو اس وقت استغفار کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سحری کے وقت استغفار کرنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ استغفار تو کسی گناہ کے بعد ہوتا ہے، تو یہ ساری رات اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا، تو پھر استغفار کس لیے؟ جواب میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ اپنی عبادت سے استغفار کرتے ہیں کہ جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی عبادت ہم نہیں کر سکے، یعنی کما حق ہو عبادت نہیں کی، عبادت کا جیسا حق ادا کرنا چاہیے تھا ویسا حق ہم سے ادا نہ ہو سکا۔ ما عبدنا کا حق کا عبادت۔ بہرحال اللہ کے ان نیک بندوں کو صرف گناہ کا خوف نہیں ہوتا بلکہ عبادت کے غلط ہونے کا بھی خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ عبادت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ فرمایا کہ اللہ کا خوف بقدر معرفت۔ فرمایا کہ خوف کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت ہوگی اتنا ہی اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ ہوگا، اور جتنا نادان ہوگا اتنا ہی خوف کم ہوگا۔ دیکھیے ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ابھی نادان ہے، اس کے سامنے بادشاہ آ جائے یا وزیر آ جائے یا شیر آ جائے تو اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا، لیکن جو شخص بادشاہ کا مرتبہ جانتا ہے وہ بادشاہ کے پاس جاتے ہوئے ڈرتا ہے اور کانپتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی معرفت انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ تھی، اس لیے ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی زیادہ تھا۔ آگے اور تفصیل ہے، فرمایا کہ حنظلہ رضی اللہ کا خوف، اس کو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ سنائیں گے۔